پیارے دوستو، سورہ واقعہ کی یہ آیات جنت کی ایسی حسین محفلوں کا ذکر کرتی ہیں جہاں نہ لغویات ہوں گی، نہ کوئی بری بات، بلکہ وہاں صرف سلامتی، عزت اور سکون کی گفتگو ہوگی۔ سوچئے، ایک ایسی دنیا جہاں ہر لفظ محبت اور سکون لے کر آئے، یہ وہی جنت ہے جس کا وعدہ اللہ نے اپنے مخلص بندوں سے کیا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آیات 26 سے 30 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سنیں گے۔ آخر تک میرے ساتھ رہیے گا، کیونکہ آخر میں ایک ایسی حقیقت بتاؤں گی جو آپ کو جنت کی طلب میں مزید پختہ کر دے گی۔ آیت 26، سوائے اس کے کہ وہ آپس میں سلام ہی سلام کی بات کریں گے۔ یہ آیت جنت کی گفتگو کے اعلیٰ معیار کو ظاہر کرتی ہے۔ جب وہاں کوئی گناہ کی بات نہیں ہوگی تو پھر وہاں کی زبانیں صرف ایک پاکیزہ اور محبت بھرا کلمہ کہیں گی، سلام سلام۔ یہ سلامتی کی دعا ہوگی، محبت کا پیغام ہوگا، عزت و احترام کا اظہار ہوگا۔ وہاں نہ طنز ہوگا، نہ دل دکھانے والے الفاظ، نہ اختلاف، نہ بحث و تکرار۔ ہر طرف سکون، محبت، خوشبو اور اللہ کی طرف سے عطا کردہ امن و سلامتی کا پیغام ہوگا۔ سوچیں، دنیا میں اگر کوئی ہمیں دل سے السلام علیکم کہتے تو دل خوش ہو جاتا ہے، تو جنت میں ہر لمحہ، ہر ملاقات، ہر مجلس میں صرف سلام ہی ہوگا۔ یہ ماحول کتنا پرسکون اور روح کو راحت دینے والا ہوگا۔ آیت 27، اور دائیں ہاتھ والے، کیا ہی بلند رتبہ ہے دائیں ہاتھ والے کا۔ یہاں اللہ تعالیٰ ایک خاص گروہ کا ذکر کر رہا ہے، اصحاب الیمین، یعنی وہ لوگ جن کے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملنا دراصل کامیابی اور نجات کی علامت ہے۔ اللہ نے تعجب اور عظمت کے انداز میں فرمایا، ما اصحاب الیمین، یعنی ان کا مقام و مرتبہ کتنا شاندار ہوگا، اس کا تصور بھی مشکل ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں ایمان اور نیکی کے راستے کو اپنایا، بڑے گناہوں سے بچے، چھوٹے گناہوں پر توبہ کرتے رہے اور اللہ کے دین کے ساتھ وفادار رہے۔ یہ آیت ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ جنت کے اعلیٰ درجے صرف انبیاء اور صدیقین کے لیے نہیں، بلکہ عام مومن بھی اگر اخلاص کے ساتھ نیک اعمال کریں تو وہ اصحاب الیمین میں شامل ہو سکتے ہیں۔ آیت 28، وہ اصحاب الیمین بے کانٹوں والی بیری کے درختوں میں ہوں گے۔ یہاں جنت کی ایک اور نعمت بیان کی گئی ہے، بیری۔ عرب میں ایک مشہور درخت ہے، لیکن دنیا کی بیری کے درخت میں کانٹے بھی ہوتے ہیں جو بعض اوقات پھل توڑنے میں تکلیف دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جنت کی بیری ایسی ہوگی جس میں کوئی کانٹا نہیں ہوگا، صرف خوشبودار، میٹھے اور لذیذ پھل ہوں گے۔ دنیا کی ہر نعمت کے ساتھ کچھ نہ کچھ کمی یا تکلیف ضرور جڑی ہوتی ہے، لیکن جنت کی ہر چیز میں صرف راحت ہے، کوئی نقصان نہیں۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ جنت کی نعمتیں کامل اور بے عیب ہوں گی۔ وہاں کوئی محنت، تھکن یا تکلیف کے بغیر ہر شے ملے گی۔ آیت 29، اور تہ بتہ سجے ہوئے کیلے کے درختوں میں۔ یہاں جنت کے درختوں میں کیلا بیان ہوا ہے۔ دنیا میں کیلا ایک لذیذ اور توانائی دینے والا پھل ہے، لیکن اس کی کچھ کمی بھی ہے۔ کبھی زیادہ پکا ہوتا ہے، کبھی کچا، کبھی سڑ جاتا ہے، مگر جنت کے کیلے ایسے ہوں گے جو ہمیشہ بہترین حالت میں ایک دوسرے پر تہ بتہ سجے ہوئے ہمیشہ تازہ اور میٹھے ہوں گے۔ جنت کے پھلوں میں
نہ موسم کی قید ہوگی، نہ کمی نہ خرابی۔ جنتی جس وقت جو چاہیں گے وہ ان کے پاس ہوگا۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ جنت کی زندگی نہ صرف پرسکون ہوگی بلکہ وہاں ہر نعمت اپنی کامل اور اعلیٰ شکل میں میسر ہوگی۔ آیت 30۔ اور وہ ہوں گے ہمیشہ قائم رہنے والے لمبے سائے میں۔ یہاں اللہ تعالیٰ جنت کی ایک اور نعمت بیان کر رہا ہے، لمبا اور دائمی سایہ۔ دنیا میں انسان سایہ ڈھونڈتا ہے، کبھی دھوپ سے بچنے کے لیے، کبھی تھکن دور کرنے کے لیے، کبھی آرام حاصل کرنے کے لیے، لیکن دنیا کے سائے وقتی ہوتے ہیں۔ سورج ڈھل جائے یا موسم بدل جائے تو سایہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن جنت میں ایسا سایہ ہوگا جو ہمیشہ رہے گا، کبھی ختم نہیں ہوگا۔ نہ گرمی ستائے گی نہ موسم بدلیں گے۔ وہ سایہ سکون، راحت اور آرام کی علامت ہوگا۔ یہ سایہ دراصل جنت کی کامل راحت اور ہمیشگی کی پناہ کو ظاہر کرتا ہے۔ وہاں جنتی نہ گرمی سے تھکیں گے نہ سردی سے کانپیں گے، بلکہ ہمیشہ ایک حسین، خوشگوار اور راحت بخش ماحول میں رہیں گے۔ دوستو، آپ نے سنا کہ جنت میں نہ فضول بات ہوگی، نہ گناہ کی کوئی محفل۔ وہاں کی فضا سلامتی، خوشبو اور محبت سے بڑی ہوگی۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر ہم اپنی زبان کو دنیا میں پاک رکھیں، اپنے کلام کو صاف اور نیک بنائیں تو انشاءاللہ ہمیں بھی وہ محفلیں نصیب ہوں گی جہاں صرف سلامتی کے کلمات گونجیں گے۔ آئیے آج سے اپنے الفاظ اور گفتگو کو اللہ کی رضا کے مطابق ڈھالیں تاکہ کل ہمیں بھی وہ جنتی الفاظ سننے کو ملیں۔ سلام سلام۔ اگر یہ پیغام آپ کے دل کو چھو گیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کریں تاکہ سب کو جنت کے ان حسین مناظر کی طلب پیدا ہو۔ اللہ ہم سب کو جنت کے اعلیٰ درجات عطا فرمائے، آمین۔